بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور واقعہ قرآن سے، اور آج کا جو واقعہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متہ اور تعلق جو تھا وہ قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ طویل عرصے تک اہل نینوا کی تبلیغ فرماتے رہے، انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر کوئی کان نہ دھرا اور برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی سرکشی و مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ آپ ان سے سخت ناراض ہو گئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی، آپ بھی سوار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، وہ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کی وحی کا نظار کے بغیر نینوا سے چلا آنا شاید اللہ کو ناپسند آیا، اور یہ آثار میری آزمائش کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو آپ نے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو۔ لیکن ملا و مسافر آپ کو جانتے تھے کہ آپ نہایت شریف اور خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے آپ کو کشتی سے نیچے پھینکنے سے انکار کر دیا، اور یہ طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے اور جس کا نام نکلے اسے کشتی سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ ملا و مسافروں کو اب بھی یقین آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی اور ہر بار آپ کے نام کا قرعہ نکلا۔ 3 بار قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نکلنے کے بعد ملا و مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے چلے تھے تو انہوں نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہیں تھا، اور وہ کہا کرتے، یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے چند دن بعد جب عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے، اہل نینوا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی اور آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر سخت نادم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطا معاف کرنے کے لیے یہ دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی خود پر ظلم کرنے والا ہوں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت ہے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آہ سنی اور اسے قبول فرمایا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، جو بھی غم میں ہو، پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے۔ 313 دفعہ اس کا ضرور روزانہ ورد کر لیا کرے آیت کریمہ کا، 313 دفعہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ بزرگوں نے اس میں یہ چیز بھی لکھی ہے کہ ایک تو اس کو اکیلے میں بیٹھ کے کرے، زیادہ فائدہ ہوگا، جیسے یونس علیہ السلام اکیلے میں تھے۔ دوسرا، اندھیرے میں بیٹھ کے اس کو کرے، جیسے یونس علیہ السلام تاریکی میں تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بالکل اندھیرا، کوئی روشنی نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو اندھیرے میں کرے، تاریکی اکیلے میں بیٹھ کے کرے، تو اور توجہ سے کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور، جب انبیاء کو نجات دے دی، حضرت یونس علیہ السلام کو جب نجات دے دی، تو ہم کون ہیں پھر؟ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ مچھلی کو حکم دیا گیا کہ یونس علیہ السلام کو جو تمہارے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے قریب ایک بیل دار درخت
اگا دیا گیا۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، اور وہ خستہ حالت میں تھا، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا۔ سورۃ الصافات کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے جس کا آپ کو ٹرانسلیشن بتائی ہے۔ جب حالت بہتر ہوئی تو یونس علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے میں اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا، بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو مخاطب فرمایا، اے یونس علیہ السلام، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے۔ تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد دیگر جانداروں کو ہلاک و برباد کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہ ہوتی، اور کیا ہم اس سے زیادہ مشفق اور مہربان نہیں؟ تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے، نفرت سے ان سے جدا ہونے میں جلد بازی سے کام لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق ان سے فیض پا سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا انتظار کیا، اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سامان اکٹھا کیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن مجید میں بیان کردہ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ناکامیوں سے دل برداشتہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو آج کل ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مشکلات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والا ہے، اور ان کی بڑی سے بڑی نافرمانیوں کو دل سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے وعدے پر معاف فرما دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، سورۃ القلم کی آیت ہے۔ بس اے نبی، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے، غم آئے، صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے والے ہیں۔ ایک بات، نہ کہ لوگوں کے پاس بھٹکتے پھرو، جو ہمارے اندر آج کل یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ چھوٹی سی پریشانی آئی، لوگوں کے پاس بھٹکنا شروع کر دیا، اس کے پاس جا رہے، اس کے پاس جا رہے، اس کے بعد اللہ کو چھوڑیں دوسرے لوگوں کے پاس جا رہے۔ بزرگوں کے پاس جاؤ، اپنی رہنمائی کرواؤ، میرے پاس یہ پریشانی ہے، میں کیا کروں، وہ آپ کو رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ والوں سے دعا کراؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس مدد کے لیے مت جاؤ، یا تو میری مدد کر دے، مجھے پیسے دے دے، مجھے یہ کر دے، مت جاؤ۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالیں گے، لوگ آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے، اس میں آپ کے لیے ہیلپ کریں گے، لیکن مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس میں کبھی بھی اپنی جو ہے نا وہ کمی کوتاہی مت کرو اس کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں، کوئی پریشانی، اس سے بھاگو مت، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ اس کو فیس کرو۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب دے رہا ہوتا ہے اس ٹائم انسان کو اس آزمائش کی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اس ٹائم انسان خوشحال ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ لیتے ہیں تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جب میرے ہاتھ خالی ہے میں کیا کروں، اس ٹائم اصل امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ ایک کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کی نا، یقین اللہ تعالیٰ کا تب ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ اور جیب خالی ہوتے ہیں۔ کہ آپ کو اللہ پہ کتنا یقین ہے؟ جب آپ کے ہاتھ بھی بھرے ہوئے ہیں، جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں، تو پھر یقین کیا، پہ تو تب تو ہوتا ہی ہوتا ہے انسان کو یقین۔ اصل یقین کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کے